اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا فرض علوم کورس کے حوالے سے دوسرا لیکچر ہے، اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے ناپاکی کی حالت میں ممنوع کام، اور اس کے علاوہ وضو اور غسل کے مسائل کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ناپاکی کی حالت میں جو کام ممنوع ہوتے ہیں، یعنی مخصوص ایام میں حیض و نفاس کی حالت میں عورتوں کے لیے اسپیشلی یہ کلاس ہے، تو اسی حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ حالت ناپاکی میں کون کون سے کام منع ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے نماز ناپاکی کی حالت میں پڑھ نہیں سکتے ہم، اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اس کی شرط ہے۔ لہٰذا جس پر غسل فرض ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اس لیے غسل میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی نماز اس دوران قضا ہو جائے، اس کا بہت زیادہ وعید سنائی گئی ہے۔ دوسرا، حیض و نفاس میں نماز جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں قضا بھی نہیں ہے۔ اب ہم وضو کے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو وضو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو چیزیں وضو کے بغیر جائز نہیں ہیں وہ ہمارے لیے مباح ہو جائیں، یعنی جائز ہو جائیں۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو کے بغیر جائز نہیں ہیں، یعنی کب ہمارے لیے وضو کرنا فرض ہے؟ تو فرض اس وقت ہوگا جب ایک انسان کا وضو نہ ہو، یعنی ایک تو وہ بے وضو حالت میں ہو اور پھر وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے۔ پہلا جو وضو کی قسم ہے، یعنی کب وضو فرض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہو۔ نماز اگرچہ نفل نماز ہو، نماز جنازہ ہو یا سجدہ تلاوت ہی ہو صرف، تو ان سب صورتوں میں جو ہے وضو کرنا وہ فرض ہے۔ اور کس پر ہے؟ جو بے وضو ہوگا، یعنی پہلے سے جس کا وضو ہے تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو چھونے کے لیے فرض ہے، اگرچہ ایک ہی آیت لکھی ہو کسی پیپر پہ تو وہ بھی قرآن پاک کا ہی درجہ رکھتی ہے۔ دوسری ایک وضو کی قسم ہے جو کہ واجب، یعنی واجب وضو کب ہوتا ہے؟ جبکہ طواف خانہ کعبہ کے لیے ہو۔ البتہ ویسے ہم کسی بھی کام کرنے سے پہلے وضو کر سکتے ہیں، وضو کیا ہو دوبارہ بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن فرض اور واجب یعنی ضروری ان موقعوں پر ہے وضو کرنا، اور وہ بھی اس پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور اس کے پاس اتنا پانی ہو کہ جسے وہ وضو کر سکے۔ تو وضو کے فرائض 4 ہیں، یعنی یہ 4 فرائض پورا ہونے کے بعد ہی وضو مکمل ہوگا۔ تو پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، اور چہرے میں کیا کیا شامل ہے؟ چہرے کی لمبائی میں پیشانی کے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے ادھر سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا فرض ہے۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ تیسرا، دونوں پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھونا فرض ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب آپ فرض سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ فرض مکمل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا۔ اب چہرے پہ اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو واٹر پروف ہے اور اس کی وجہ سے چہرے کی جلد تک پانی نہیں پہنچ رہا تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہاتھ دھونا فرض ہے، تو ہاتھوں کے ناخنوں کے اوپر اگر نیل پالش لگی ہے یا ناخنوں کے اندر کوئی ایسی چیز جمی ہے، آٹا جیسے عورتوں کے گوندتے ہوئے وہ سخت ہو جاتا ہے، تو وہ چیز کو ہٹانا فرض ہے، پھر ہی وضو ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ جو یہ 4 چیزیں فرض ہیں، ان کے اوپر مکمل طور پہ پانی بہانا ضروری ہے، یعنی پوری طرح پانی بہایا جائے پھر ہی وضو ہوگا۔ اس طرح انگوٹھی اگر جیسے ہم خواتین نے پہنی ہوتی ہے تو اگر وہ اتنی تنگ ہے، اتنی ٹائٹ ہے کہ اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، ہم اگر پانی ہاتھ دھونے کے بعد انگوٹھی کو ہلائیں تو اس کے نیچے سے جگہ ہمیں گیلی فیل نہ ہو کہ یہاں سے پانی گزرا، یعنی اتنی ٹائٹ ہے وہ، تو پھر اس کو ہلا کر اچھی طرح سے اس کے اندر سے اس جگہ پر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔
یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے بغیر ہمارا وضو مکمل نہیں ہو پاتا۔ البتہ اگر کوئی زخم ہو اور اس پر دوائی بھی لگی ہو اور اگر اس تک پانی پہنچنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو پھر اس کے اوپر سے ہی پانی بہا سکتے ہیں، یعنی اس صورت میں جلد تک پانی نہیں پہنچا، لیکن وہ مجبوری کی صورت ہے، یعنی نقصان سے ہمیں شریعت مطہرہ بچنے کی صورت میں یہ رعایت دیتی ہے۔ یہ تھا فرض وضو کے جو فرائض ہیں ان کے متعلق۔ اب وضو کی سنتیں بھی ہیں، یعنی مسنون طریقہ کیا ہے کہ پہلے نیت کی جائے، بسم اللہ پڑھیں، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئیں اور وضو سے پہلے مسواک کریں اور 3 مرتبہ کلی کریں، 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں۔ البتہ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ ناک میں پانی نہیں چڑھانا چاہیے اور مبالغے کے ساتھ کلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے روزے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح چہرہ دھوئیں، ہر اعضاء 3 بار دھونا اور ہاتھ دھوتے ہوئے انگلیوں کے درمیان میں ہلال کرنا، یعنی انگلیوں ایک ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ کشادہ کر کے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ان کے درمیان میں چلانا، اس کو خلال کرنا کہتے ہیں۔ اور 3 مرتبہ جو اعضاء کو دھونا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا اور اعضائے وضو جو ہم وضو کر رہے ہیں صرف پانی بہانے کے ساتھ ہاتھ بھی پھیرنا، اور ایسا نہیں اکٹھے ایک ساتھ میں وضو کرنا، یہ نہیں کہ ہاتھ دھو کے کوئی اور کام کر لیا پھر باقی وضو کیا، اس طرح سے نہیں، اور پھر ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یہ سب سنتیں ہیں، یعنی مسنون طریقہ ہے یہ۔ اور وہ چیزیں جو وضو کو مکروہ کراہت کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو چیزیں مکروہ ہیں وہ یہ ہیں کہ پانی زیادہ خرچ کرنا، یعنی وضو کرتے ہوئے ہم نے کھلا ہی چھوڑ دیا پانی، تو یہ مکروہ ہو جاتا ہے اس طرح وضو۔ اور بہت کم پانی استعمال کرنا، اتنا کم کہ وہ جو اعضاء وضو دھونا فرض ہیں، ضروری ہیں، وہ بھی پورے اچھی طرح نہ دھل پائیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور پانی کو زور زور سے چھینٹوں کی صورت میں مارنا، یہ بھی مکروہ ہے، آرام سے وضو کرنا چاہیے۔ اور وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو عذر نہیں ہے، آپ خود سے وضو کر سکتے ہیں، پھر بھی کسی دوسرے کی مدد سے وضو کریں تو یہ بھی کرنا مکروہ ہے۔ اور سر کا مسح اگر کسی نے 3 بار کیا اور 3 بار الگ الگ پانی لے کے کیا تو پھر یہ بھی مکروہ ہے، ایک دفعہ صرف ہاتھ گیلا کر کے اور اس سے مسح کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ تو جو بھی 2 راستوں میں سے نکلے، چاہے وہ نجاست ہو یا غیر نجاست ہو، یا کوئی پتھری ہو، کیڑا ہو، یا پیچھے کی ہوا ہو، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلے راستے سے نکلنے والی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا یہ کہ بچے کا پیدا ہونا، عورت جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ خون آئے یا نہ آئے نفاس کا۔ اس کے علاوہ 2 راستوں کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے سے بہنے والی نجاست کا نکلنا، جیسے خون ہو گیا یا پیپ نکلے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آنکھ خراب ہو، اس سے جو پانی بہتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ کھانے کی، پانی کی، جمے ہوئے خون کی قے جب منہ بھر آ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو منہ بھر قے اس کو کہتے ہیں جو کہ بغیر، جس کو ہم روک نہ سکیں منہ بند کر کے، اسے روک نہ سکے اور وہ خود بخود باہر نکل آئے قے۔ اور اگر زیادہ قے آئیں تھوڑی تھوڑی کر کے اور ایک ہی سبب کے تحت آ رہی ہوں تو ان کو جمع کر کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ منہ پر قے تھی، تو اب اس سے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ پھر ایسا خون جو تھوک پر غالب ہو یا اس کے برابر ہو، یعنی جب تھوک کے اندر اتنا خون آ جائے کہ وہ دوسرے لعاب کے برابر ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا خون ہو تو اس سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ بے ہوشی طاری ہو جائے، پاگل پن طاری ہو جائے، نشہ کسی پر چڑھ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس طرح سونے سے کہ جس سے سرین زمین پر نہ ٹھہرے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شرمگاہ کو بغیر پردے کے منتشر اعلی تناسل کے ساتھ چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
اب خیال رہے کہ خون کوئی نکلا، نجاست کوئی جسم سے نکلی تو وہ بہنے والی ہوگی تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا۔ اگر خون نکلا اور اپنی جگہ سے صرف ظاہر ہوا قطرہ اور وہ بہہ نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون بہے بغیر اگر کوئی جسم کا ٹکڑا کٹ جاتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ایسا ایک بیماری میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیڑا نکلے کان یا ناک سے کچھ نکلے اور وہ بہے نہ تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح قے اگر منہ بھر نہ ہو تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بلغم کی قے ہو چاہے وہ منہ بھر ہی آ جائے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے غسل کے فرائض کے متعلق۔ تو غسل کب فرض ہوتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہے حیض اور نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ منی خارج ہو، تو وہ اس کے بھی شرائط ہیں کہ جسم کے کہ جب وہ جسم میں اپنے ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ جدا ہو اور پھر وہ باہر کی طرف نکلے تو اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نیند سے بیدار ہوئے اور اس کے بعد اس طرح کا گمان ہوا کہ یہی رطوبت ہے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت ہے دخول، جس میں بغیر نزول کے ہو خواہ تو زندہ شخص کے اندر اگر دخول ہوا تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جبکہ منی کے علاوہ جو دیگر رطوبتیں ہوتی ہیں، موذی ہے، ودی ہے، جو کہ پیشاب کے بعد مرض کی صورت میں ہوتی ہے، اور یا صرف تری نہ ہو اس کے بغیر گمان ہو تو ان چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو غسل کے فرائض کیا ہیں؟ غسل کے بیسیکلی 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک کو اندر سے دھونا، اور تیسرا فرض ہے جسم کو ایک بار دھونا۔ تو جو جسم کا دھونا ہے اس سے مراد جو ہے اس میں جسم کا ہر حصہ آئے گا، اس کو دھونا ضروری ہے۔ تو جب حیض و نفاس سے فارغ ہوں تو اس کے غسل کے اندر جو ہے فرض خارج کو باہر کے حصے کو اچھی طرح سے دھونا بھی ضروری ہے۔ یہ جسم کے دھونے میں شمار ہوگا، یہ جس کے بغیر غسل کا فرض مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جسم میں جتنے سوراخ ہیں، جیسے کہ ناف کا اندرونی حصہ ہے، اس کے علاوہ کان کو بھی جتنا دھو سکتے ہیں باہر سے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جیسے اگر ٹاپس ہم نے پہنے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہلانا چاہیے تاکہ ان سوراخوں میں سے بھی پانی گزر جائے۔ تو ہر ایسا سوراخ جو بند نہیں ہے اس کے اندرونی حصے کو دھونا بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر بال گوندے ہوئے ہوں، اچھی طرح سے بندھے ہوئے ہوں، تو پھر اگر ان کی جڑوں تک صرف پانی پہنچا دیا جائے تو فرض مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ 3 جو فرائض ہیں یہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر سنتوں پر بھی عمل کیا جائے غسل میں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یہ غسل خانے سے باہر ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد نیت کریں، دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے دھوئیں، پھر بدن پر جہاں پر نجاست لگی ہو اس سے پہلے دھو لیا جائے، شرمگاہ کو دھو لیا جائے، اور پھر نماز کی طرح وضو کر لیا جائے، اور اس کے بعد 3 بار اپنے بدن پر پانی بہایا جائے تو یہ سنت مکمل ہو جائے گی اس سے۔ اور اس میں جو ترتیب ہے وہ اس طرح رکھی جائے کہ پہلے سر سے ابتدا کریں اور پھر دائیں کندھے پہ یا بائیں کندھے پہ، اور اس میں اختلاف ہے وہ پہلے دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پر یا سر پر، اس طرح سے بھی ترتیب رکھ سکتے ہیں۔ اور جسم کو مل کے دھونا اور ایک ساتھ غسل کرنا، یعنی درمیان میں کوئی اور کام نہ کرنا، تو یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کرنا کب سنت ہے، یعنی پہلے ہم نے پڑھا کہ کب واجب ہوتا ہے، کب غسل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اور 4 چیزوں کے لیے جو غسل کرنا سنت ہے، جیسے جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، احرام باندھنے کے لیے، اور میدان عرفات میں حاجی کے لیے زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ تو غسل کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا کوئی اس طرح کے اعمال نہیں ہوتے، کوئی جو بھی ایسا کام جو غسل کو فرض کرتا ہے وہ کریں گے تو اس سے ہمیں غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔
یہ وہی ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ البتہ غسل کے مکروہات بھی وہی ہیں جو وضو کے ہیں، جیسے کہ پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا کم خرچ کرنا، یا زور زور سے مارنا، یا کوئی اور باتیں کرنا، یا کسی سے مدد لینا بغیر عذر کے۔ اور غسل کے آداب یا مستحبات جو ہیں وہ بھی وضو اور غسل کے مستحبات ایک جیسے ہیں، جیسے اونچی جگہ پہ بیٹھنا، مدد نہ کرنا، باتیں نہ کرنا، نیت زبان سے بھی نیت کرنا دل سے کے ساتھ ساتھ، اس کے علاوہ مسنون دعا پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، اور کانوں کو اندر سے انگلی کی مدد سے صاف کرنا، اور یہ سب جو ہے وہ مستحبات ہیں۔ تو یہی تھے آج کے، ہم نے پڑھا کہ غسل کے کتنے فرائض کون سے ہیں، وضو کے کیا فرائض ہیں، سنتیں کیا ہیں، کب وضو کرنا، کب وضو ٹوٹ جاتا ہے، کب وضو نہیں ٹوٹتا، کب غسل فرض ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ظاہری اور باطنی طہارت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔